اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے۔ جب یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہو، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام تو اور ہیں، اور وہ کام ایسے تھے جن میں سے اکثر کی ادائیگی میں یہود قاصر تھے یا کوتاہی کر جاتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی قسمیں بیان فرمائی۔ یہود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا رہا۔ پھر وہ انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور بے شمار غلط عقائد آخرت کے بارے میں شامل کر لیے تھے اپنی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ قاصر یوں تھے کہ وہ خود سود خور تھے، اور سود خور کی فطرت میں بخل اور شقاوت پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا ذکر فرمایا، جبکہ یہود کی تاریخ عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے، اور بزدل ایسے کہ ان کا کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی جرات نہ کر سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راست باز اور متقی لوگوں کو جو صفات بیان فرمائیں، یہودیوں کی اکثریت ان سے عاری تھی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیرت اور کردار سے متعلق صرف دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک عہد کا، ایک ایفائے عہد کا، اور دوسرا صبر کا۔ عہد خواہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے، یا کسی کا اللہ تعالیٰ سے ہو، خواہ یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے، اس عہد کا پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عہد دراصل ایفائے حقوق کا عہد ہوتا ہے جو انسان کی ساری زندگی ہی اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، اور ایفائے عہد کے سلسلے میں کئی قسم کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا ساتھ ہی صبر اور ثبات کا حکم فرما دیا، اور صبر کے 3 مواقعوں کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ ایک بأساء، جس کے معنی تنگی، ترشی اور فقر اور فاقہ کا دور ہے۔ دوسرا ضراء، جس کے معنی جسمانی تکالیف اور بیماری کا دور ہے۔ تیسرے حین الباس، یعنی جنگ کے دوران بھی، اور اس وقت بھی جب جنگ کے حالات پیدا ہو چکے ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا یہی وہ مقامات ہیں جہاں بسا اوقات انسان کے ثبات میں، صبر میں لرزش آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان مواقعوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ پھر جو لوگ ایفائے عہد یا بالالفاظ دیگر ایفائے حقوق میں پورے اترتے ہیں، اور کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں ان کے ثبات میں لرزش نہیں آتی، یعنی کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ دراصل راست باز ہیں اور متقی کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نازک حالات میں عہد کو پورا کر کے تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ثبت کر دی ہیں۔ ہم یہاں جیسے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسین، یہ حضرت یمان کی کنیت ہیں، دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔
لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کر لو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دوسرا یہ کہ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنا زخم دکھلا کے اور اپنا دکھڑا سنا کے التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے یہ جذبات تھے، خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو جو ابو جندل کا باپ تھا اس کے حوالے کیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ تیسرا واقعہ ایسا ہے کہ عمر قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ عمرۂ قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرے کے مناسک ادا کریں، چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اگر کوئی دنیا دار جرنیل ہوتا تو بڑی آسانی سے مکہ پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے جس طرح اس قسم کے عہد کو نبھایا وہ واقعات بھی بہت ہیں اور کتب تاریخ اور سیر کی آج بھی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اگر مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا اپنی احتیاج کو روک کر خرچ کرنا، یعنی اپنی ضروریات کو روک کر خرچ کرنا، یا قحط اور گرانی کے ایام میں خرچ کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ اس کا قوی جذبہ ہو، اور یہ جذبہ اللہ کی محبت اور اس کی فرمانبرداری کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بالفعل علی حبہ میں بیک وقت دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والوں، قتل کے مقدمات میں تم قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دیں۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے، اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لینا۔ پھر دور نبوی کی سوسائٹی کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے کہ آزاد کے بدلے قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا، عورت یا غلام قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوں گے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ اس دور کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یا تو قاتل قبیلے کا ویسا ہی کوئی معزز آدمی قتل کیا جائے یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے عوض قتل کیے جائیں۔ اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنا آدمی ہوتا یا عام سا آدمی ہوتا اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ بات صرف اسی زمانے سے خاص نہیں ہے، بلکہ آج کے مذہب حاکم اقوام بھی یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں کہ اس کے خلاف قصاص کا فیصلہ کر سکے، اور اگر بدقسمتی سے حاکم قوم کا کوئی شخص محکوم قوم کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کی پوری قوم کی خیر نہیں، اور اس پر طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ انہی خرابیوں کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر نہایت لطیف طریقے سے اس سے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی، یعنی وہ قصاص معاف کر دے اور دیت لے لے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام میں قتل تک کا مقدمہ بھی قابل راضی نامہ ہے، جبکہ انگریزی قانون کے مطابق یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں۔ اگلی امتوں میں سے یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، ان میں عفو کا قانون نہیں تھا، یعنی درگزر کرنے کا،
اور نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، قصاص کا نہیں تھا۔ اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ فدیہ لے لیں یا قصاص۔ تاہم آپ قصاص کی بجائے اگر درگزر کو زیادہ پسند فرماتے تھے، آپ خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کی ابتدا میں کتبہ اعلیٰ کے الفاظ قصاص کی فرضیت اور وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، پھر بھی دیت کی رعایت اور رخصت بھی بیان فرما دی، بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف ہی کر دیں تو اسے بہت بہتر عمل قرار دیا گیا، تو پھر قصاص کی فرضیت یا وجوب کیا رہ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا رخ سخن اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت کی طرف ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا ضرور قصاص لیں، خواہ مقتول کا کوئی وارث موجود ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقتول کے وارث تو ہوں مگر انہیں قصاص لینے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی مفادات کی خاطر یہ قتل ہی ورثہ کے ائمہ سے ہوا ہو۔ جو بھی صورت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیت کی رعایت بیان فرمائی ہے، تو یہ اختیار صرف مقتول کے ورثہ کو ہے، اور اس میں کئی حکمتیں اور لوگوں کی مصلحتیں ہیں۔ جب مقتول کے ورثہ کو حکومت کی طرف سے قصاص یا دیت کا اختیار مل جائے تو اپنے قاتل کے خلاف ان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اور بہت بڑے زخم کے اندمال کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جان کا قصاص لینے کے بجائے نرم رویہ اختیار کریں تو اس سے ایک تو قاتل کی جان بخشی اور قاتل اور اس کے خاندان پر احسان ہوتا ہے، جس سے آئندہ کے لیے نہایت مفید نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے، اور دوسرا اس صورت میں مقتول کے ورثہ کی مالی امداد بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غریب ہوں تو انہیں بڑا سہارا مل سکتا ہے، اور یہ سب معاملات حکومت کی مرضی سے طے ہوں گے مگر مقتول کے ورثہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں گے، اور اگر یہ سارے اختیار حکومت کو ہی سونپ دیا جائے تو مقتول کے ورثہ ان تمام فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت کا دستور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا فَاتَّبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے، اور آیت ہے الیہ بِإِحْسَان سے مراد یہ ہے کہ قاتل کو بلا چوں چرا ادائیگی کر دینی چاہیے۔ یہ اگلے لوگوں کے مقابلے میں تخفیف ہے، اور آیت فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ کا مطلب یہ ہے کہ دیت قبول کرنے کے بعد بھی اسے قتل کر دے۔ اگر انسان کی نیت میں بگاڑ ہو تو زیادتی کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں۔ ایک شکل تو وہی ہے جس کا اوپر پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مقتول کا وارث قطعی طور پر دیت لے کے مالی فوائد حاصل کر لے، پھر جب کبھی موقع ملے تو قاتل کو مار بھی ڈالے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل اور اس کے ورثہ حکومت کے دباؤ کے تحت دیت ادا کر دیں، مگر بعد میں ان پر کسی نئے ظلم، چوری یا ڈاکہ وغیرہ کی اسکیم تیار کرنا شروع کر دیں۔ ایسی تمام صورتوں میں وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ یہ نہایت فصیح اور بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحا اش اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی قصاص بظاہر تو موت ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا، القتل انفی القتل، یعنی قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، مگر فی القصاص حیاتہ میں بدر جہاں زیادہ لطافت، فصاحت اور بلاغت ہے، اور مضمون بھی بہت زیادہ سما گیا۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہٰذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو برسوں تک جاری رہتی تھیں، اور عرب بھر کا امن اور سکون تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا فرما دیا۔
قصاص اور دیت کی چند صورتیں۔ ایک تو یہ کہ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں کہ مقتول کے وارث قصاص پر ہی مان جائیں، دوسرا یہ قصاص تو معاف کرتے مگر دیت لینا چاہیں، اور تیسرا یہ کہ سب کچھ معاف کر دیں۔ مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے۔ دوسری بات یہ کہ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کرتے تو قصاص کا معاملہ ختم، اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کے بجائے معاف کر دینا یا دیت لے لینا زیادہ پسند ہے۔ اور پھر کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا۔ پھر اگر باپ بیٹے کو قتل کرتے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آج کل جو ہے وہ جاہلی دستور نہیں رہا، غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کرتے تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ شریعت اس بارے میں خاموش ہے، اور یہ قاضی کی صوبے دادی پر ہوگا، یعنی جو قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور جان کی جو دیت ہے 100 اونٹ ہے یا ان کی قیمت کے برابر، یا جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لگ بھگ مقرر کر دیں۔ دیت جو ہے وہ اسبات کے ذمے ہے، یعنی ددیال کے ذمے ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ الْخَيْرَ لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وہ کچھ مال اور دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ترکے کے وارث صرف بیوی اور اولاد، اور بالخصوص اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج کل مسلمانوں میں بھی عمومی رواج یہی چل نکلا ہے، ماں باپ اور سب اقارب محروم رہتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں والدین اور رشتہ داروں کے حصے خود ہی مقرر فرما دیے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور وصیت صرف 1/3 ترکے یا اس سے بھی کم حصے کے لیے رہ گئی، جو یا تو ان وارثوں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، یا پھر دوسرے رفع عامہ کے کاموں کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنا ایک حق تھا جو مرنے والے کو دیا گیا ہے، یعنی والنٹیئر ورک وغیرہ کے لیے۔ مگر آج مسلمان اس سے بھی غافل ہیں، حالانکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کریں تو کئی معاشرتی مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مرنے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ، مگر کوئی با اختیار وارث اس میں ترمیم کر دے یا چند وارث مل کر تبدیلی کر دیں تو وہ سب گناہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں تک کو جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جس کسی شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر معلوم ہو جائے کہ مرنے والے نے وصیت کرنے میں غلطی کی ہے، خواہ وہ دیدہ دانستہ تھی یعنی جان بوجھ کے تھی یا جان بوجھ کے نہیں تھی، یا اس نے کسی کی طرفداری کر دی ہے، تو اس میں وارثوں کے صلاح مشورے سے تبدیلی کی جا سکتی ہے، بلکہ ولی یا بااختیار وارث کو ایسی ترمیم ضرور کر دینی چاہیے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والا کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔